طرح سے مسجدوں اور اوقافی اداروں پر مخصوص طبقوں کا راج ہے، اسی طرح سے اردو زبان پر بھی بوڑھوں کا راج ہے، اور یہ بزرگ شخصیات اپنے سامنے نئی نسل کو بڑھنے کا موقع ہی دینا نہیں چاہتے۔ بات چاہے اردو کے نام پر قائم شدہ اداروں کی ہو یا پھر اردو اکیڈمیوں کی، ان تمام اداروں پر راج کر رہے ہیں جو وظیفہ یاب ہو چکے ہیں یا پھر ہونے والے ہیں۔ جس وقت انہیں اردو کی ترقی و بقا کا موقع ملا تھا، اس وقت تو یہ لوگ صرف تنخواہوں کا حساب و کتاب اور زاد راہ کی وصولی کرتے رہے، اور جب وظیفہ یاب ہوئے تو قوم و ملت اور اردو کی بقا یاد آئی۔ جس طرح سے مختلف شعبوں میں گھوٹالے اور غبن ہوتے ہیں، اسی طرح سے اردو زبان کے معاملے میں بھی کئی بدعنوانیاں ہیں جس کے تعلق سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اردو کے خاتمے کے لیے اور اردو زبان کو نظر انداز کرنے میں مودی، یوگی جیسے لوگوں کا ہاتھ بہت کم رہا۔ البتہ شین خاف میم خاف جیسے شعراء و ادبا نے اردو زبان کو اپنی ملکیت سمجھ کر دوسروں میں تقسیم کرنے سے گریز کیا، جس کی وجہ سے اردو زبان کا استعمال کم ہونے لگا۔ کچھ عرصے قبل ایک صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ آج اردو باقی ہے تو صرف دینی مدارس کی وجہ سے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس کی جانب سے جاری ہونے والے دعوت نامے، پوسٹرز، اعلانات سبھی ہندی زبان میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ خصوصاً شمالی ہند میں اردو کے بجائے ہندی کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب اردو کے تعلق سے جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیوں یا کالجوں میں سینئر اساتذہ اپنے جونیئرز کو کچھ سکھانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ خود بڑے بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ اپنے جونیئرز کو چمچوں کی طرح پال لیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف سیکھنے سکھانے کی بات ہے، وہیں یہ بات بھی عام ہو چکی ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے افراد یا تو انٹرنیٹ پر کاپی پیسٹ کا فارمولہ استعمال کرتے ہیں یا پھر دوسروں کے ذریعے سے اپنے مقالے ترتیب کرواتے ہیں۔ بات صرف پروفیسروں اور ریسرچ اسکالرز کی ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں بھی ایسی ہی چوریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مفت میں PDF فائلز ڈاؤن لوڈ کرنا، مفت میں اخبارات پڑھنا اور کتابوں کی خریداری کرنے سے اپنے آپ کو بچانا آج اردو والوں کا شیوا بن چکا ہے۔ درحقیقت اردو کے سچے اور ہمدرد عاشق وہ ہیں جو اخبارات اور کتابیں خرید کر پڑھتے ہیں۔ آئے دن اردو کے نام پر جو جلسے اور نشستیں منعقد کی جا رہی ہیں، وہ محض ایک دکھاوا ہے اور اداروں کی انا کی تسکین ہے۔ ہر سال یوم اردو کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن اس انعقاد کے بعد منتظمین جلسہ خود اردو سے دور دور رہتے ہیں۔ جو منتظمین ہیں ان سے پوچھیں کہ سال بھر میں اردو کی کتنی کتابیں خریدی ہیں یا کم از کم اردو کی کتنی کتابوں کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے۔ نئی نسل کو اردو زبان سے جوڑنا ہی ان کے لیے ایک طرح سے الرجی بن چکا ہے، اور آج بھی اردو کا اہل علم طبقہ ماضی میں جی رہا ہے، انہیں حال اور مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نئی نسل کو اردو سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات اس لیے درست بھی ہے کہ نئی نسل کو اردو سے جوڑنے کے لیے نئے کام کس نے کیے ہیں۔ اردو اور ہندی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن آج ہندی کے معاملے کو لے لیجئے، کس قدر ہندی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہندی والوں نے طنز و مزاح، شعر و شاعری اور فلموں پر راج کر رہے ہیں۔ کم و بیش اس وقت ہندوستان میں 300 سے زائد اسٹینڈ اپ کامیڈین ایسے ہیں جو ہندی کے ماہرین ہیں یا ہندی اس میں مطالعہ کرنے والوں میں سے ہیں، جبکہ اردو بھی اسی سمت میں آتی ہے، لیکن اردو کو فروغ دینے والے آج نہیں ہیں۔ اردو والوں کے پاس مشتاق یوسفی کے علاوہ اور کوئی نیا چہرہ نہیں دکھائی دیتا جو اسٹینڈ اپ کامیڈی یا طنز و مزاح میں عبور رکھتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اردو والوں نے ایسے کاموں پر کام نہیں کیا۔ ان کا کام صرف اور صرف محدود معاملات پر اپنی ہی چلانا ہے اور دوسروں کو چلانے کا موقع نہیں دینا ہے۔ واقعی میں اردو زبان کی ترقی چاہتے ہیں تو اردو کے مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سنے سنائے کہے کہلائے کاموں کو انجام دے کر اپنے ساتھ علم و ہنر کو خبروں میں لے جانا ہے۔ غور کیجئے کہ آج کے اردو کے مشاعرے تو سینکڑوں ہو رہے ہیں، لیکن ان سینکڑوں مشاعروں میں کون سے ایسے شعراء ہیں جن کے اشعار لوگوں کی زبانوں پر گنگنائے جا رہے ہیں؟ اب روایتوں سے ہٹ کر حقیقت پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی انجمن اردو اداروں اور اکیڈمیوں کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔